خاص کر کے دوسرا جو مسئلہ ہے میرے دوستو، صلہ رحمی کا۔ عید کے دن ابھی گزرا ہے، ہم دوسرے دن میں داخل ہوئے۔ عید کی خوشی حقیقت میں یہی ہے کہ ہم اپنے خرابت داروں کا حق ادا کریں، آپس میں تعلقات کو باقی رکھیں۔ رشتہ داری بہت اہم ہوتی ہے، تعلقات الگ ہیں دوست و احباب کے، اس کے مقابلے میں قرابت داروں کا حق ادا کرنا، ان سے ملنا ملانا، دوستی کو باقی رکھنا، رشتوں کو باقی رکھنا، اور جو ہم سے دور بھاگتا ہے اسے جا کے ملنا، یہ اسلام کا حکم ہے۔ یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس الواصل بالمکافی، برابر جا کر کے رشتہ جوڑنا جو ہے یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ مثال طور پر میں بھی آپ سے ملتا ہوں، آپ بھی مجھ سے ملتے ہیں، ہمارا آپ کے گھر کو آنا ہے، آپ ہمارے گھر کو آتے جاتے معمول ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، بلکہ صلہ رحمی کون سا ہے؟ جو آپ سے کٹتا ہے، آپ جا کر کے اسے ملتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے صلہ رحمی وہی ہے کہ ہم سے لوگ رشتہ کاٹ لیے ہیں، ہم سے تعلقات نہیں رکھتے ہیں، ہم آگے بڑھ کے جا کے مل رہے ہیں، اسی کا نام فرمایا یہ صلہ رحمی ہے، بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں میں، خاندانوں میں، گھروں میں، رشتوں میں فرق آ جاتا ہے، سگے بھائیوں میں، بہنوں میں، رشتہ داریوں میں، باپ بیٹیوں میں، بیٹا اور باپ میں، بھائی بھائی میں، یہ سب سے کمزوری ہماری میرے دوستوں، ہم برداشت نہیں کرتے بڑی بات چیزوں کو، نتیجے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں غلط فہمیاں ہمارے رشتوں کو کاٹ دیتی ہیں۔ یاد رکھو قرابت داری اہم چیز ہے۔ آپ نکاح میں عام طور پر یہ آیت پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم لوگ آپس میں رشتوں کے حقوق طلب کرتے ہو، والارحام، اس اللہ سے ڈرو خاص کر کے قطع تعلق سے، رشتہ داریوں کو ضائع کرنے سے اللہ سے ڈرو۔ قرآن کا حکم ہے رشتہ داری باقی رکھنے کی چیز ہے، قرابت داری اہم چیز ہے، ہمارا خونی رشتہ اہم ہے، نسبی رشتہ اہم ہے، دودھ کا رشتہ اہم ہے، سسرالی رشتہ اہم ہے، ہمارے آپس کے اختلاف ہزار اپنی جگہ میں، لیکن قرابت داری میں فرق نہیں آنا۔ ہمارا معاملہ ایسا ہے، مجھے جماعتی طور پر آپ سے اختلاف ہے، مسلکی طور پر آپ سے اختلاف ہے، یہی بنیاد بنا کر کے میں آپ سے دور ہو جاتا ہوں۔ علمی مسائل میں اختلاف الگ چیز، میں رفع الدین نہیں کرتا، آپ کر رہے ہیں، وہ آپ کا مسئلہ، یہ میرا مسئلہ ہے۔ میں جو ہے دعا مانگتا ہوں، آپ نہیں مانگتے، یہ الگ مسئلہ، علمی مسئلہ، فقہی مسئلہ ہے۔ یہ بیسک بنا کر کے آپس میں رشتوں میں فرق نہیں آنا، بھائی بھائی میں فرق، باپ بیٹے میں فرق، خاندانوں میں فرق۔ صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوتا تھا، لیکن تعلقات میں کمی نہیں آتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، دونوں بھی بڑے بڑے صحابہ، کسی کے علم میں تقوی میں کوئی فرق نہیں، علمی معاملات میں اختلاف ہے ضرور، خاص کر دادا کے وراثت میں پوتے کا حق ہے یا نہیں ہے، ایک عظیم مسئلہ وراثت کا اختلاف تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک طرف، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک طرف، لیکن اختلاف کا موضوع الگ، اختلاف اتنا بڑا مباہلہ کی دعوت دے دی آپس میں، مباہلہ، وہاں تک بات آ گئی، لیکن معاملہ آیا گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن جو ہی باہر ملتے تھے، زید بن ثابت سواری پہ، گھوڑے پر یا خچر پر سوار ہو کے جا رہے ہیں، عبداللہ بن عباس سامنے آئے، نکیل پکڑ لیے، آگے جا رہے ہیں۔ حضرت زید نے کہا، تنحا یا ابن عم رسول اللہ، میرے چچا زاد، اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ نکیل چھوڑ ڈالو، آپ، میں اوپر ہوں، آپ نیچے ہیں۔ تو حضرت زید نے کہا، حضرت ابن عباس نے کہا، ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں حکم ہے علماء کا احترام ہمیں ایسا کرنا چاہیے، یہ بول کر کے آگے جا رہے ہیں خاموش۔ تو حضرت زید نے کہا، اچھا بھائی، عبداللہ بن عباس نے فرمایا، ذرا ہاتھ بتاؤ نا، ہاتھ بتائے، ہاتھ سامنے لے کر کے چوم کر بولے، ہاکذا امرنا ان نفعل بآل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حکم ہے ہم آل بیت کے ساتھ، اللہ کے رسول کے خاندان والوں کے ساتھ ایسی تعظیم بجا لائیں۔ اللہ کے رسول کا خاندان، آپ چچا کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول کے، یہ احترام کا حکم ہمیں شریعت دیتی ہے۔ اختلاف اپنی جگہ میں، تعلقات میں فرق نہیں آتا، دوستی میں فرق نہیں آنا،
رشتہ داری میں فرق نہیں آنا میرے دوستوں۔ عید کا موقع ہے، اس لیے خاص کر کے یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کہ ہماری دوستیاں کمزور، تعلقات کی بنیادیں الگ الگ، دوستی کے لیے اسباب الگ الگ بنتے ہیں، ایسا نہیں ہونا۔ رشتہ رشتہ ہے، باپ بیٹے کا رشتہ، بھائیوں کا رشتہ، بیٹیوں کا رشتہ، دامادوں کا رشتہ، خاندان کا رشتہ جو ہے سب سے عظیم ہے۔ ان رشتوں کو، ان اختلافی چیزوں کو بنیاد مت بناؤ میرے دوستوں۔ یہ ایمان کا رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، باقاعدہ جو ہے یہ رشتے بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے رشتہ داری کو پیدا کیا، فرمایا کہ الرحم معلقۃ بالعرش، یہ رشتہ داری اللہ کے عرش کے ساتھ معلق ہو گئی، جا کر چمٹ گئی۔ پھر اس نے کہا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑے، جو مجھے کاٹے اللہ اسے کاٹے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ رشتہ داری اتنی اہم ہے میرے دوستوں، بلکہ اور ایک حدیث جو پڑھی گئی منبر پر، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جاتا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے احباب چاہے قریب کے ہوں یا دور کے ہوں، سب جو موجود ہیں اگر ایک بستی میں آپس میں ملنا جلنا، خوشی کے موقع ایسے ہوتے ہیں، ایسے موقع بار بار نصیب نہیں ہوتے۔ یہ خاص کر خوشی کا موقع اسی وقت صحیح ہوتا ہے کہ آپ کا دل صاف ہو سکتا ہے آپ اپنی جگہ 100% غلطی پر نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو وہ فضیلت پانے کے لیے نیچے اتر کر آنا پڑے گا، اپنے انا کو توڑنا پڑے گا، اپنی انا کو توڑ کر کے اپنے بھائی سے ملنا، قرابت داروں سے ملنا، دلوں کو صاف کر لینا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ہم دوست و احباب سے اچھا مل لیتے ہیں، قرابت داروں کے ساتھ ہمارا تعلق صحیح نہیں ہوتا، جبکہ قرآن کہتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، قرابت داروں کا حق ادا کرو، مسکینوں کا حق ادا کرو۔ سب سے پہلے کون ہے ہمارا حقدار؟ قرابت دار ہے، رشتہ دار ہے۔ ہماری زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کے سب سے اولین مستحق کون ہیں؟ ہمارے رشتہ دار۔ اگر حرم پیٹ میں ہر صاحب حیثیت اپنی زکوٰۃ صدقات خیرات میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے گا تو یاد رکھو بہت کم لوگ ہوں گے جو ضرورت مند باقی بچ جائیں گے۔ عام طور پر ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، ہمارے زکوٰۃ صدقات باہر تقسیم ہوتے ہیں، سوائے اپنے قرابت داروں میں تقسیم نہیں ہوتے۔ محتاجوں کا علم مجھے ہے، پھر بھی میں کس کو دے رہا ہوں؟ دور کے آدمی کو دے رہا ہوں، آسام، جھارکھنڈ، بنگال، فلاں فلاں، جبکہ میرا رشتہ دار محتاج ہے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے میرے دوست؟ جبکہ حدیث میں آتا ہے ڈبل ثواب آپ کو ملتا ہے قرابت داروں کا خیال رکھنے میں میرے دوست۔ عید سے پہلے ایک صاحب فون کر کے پوچھتے مولوی صاحب میری بہن محتاج ہے، زکوٰۃ الفطر دے سکتا ہے کیا؟ بولا لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا آپ کو اپنی بہن جو محتاج ہے دینے کے لیے سوائے زکوٰۃ الفطر کے اور کوئی فنڈ نہیں ہے کیا؟ پوچھا میں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زکوٰۃ کے علاوہ تمہارے مال میں اور بھی حقوق ہیں میرے دوستو، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ ہم لوگ جو دینا بھی چاہتے تو کون سا؟ زکوٰۃ جو 2.5% دیتے ہیں نا، اسی میں ہی پورا حق ادا کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ، یا صدقہ الفطر جو مسکینوں کا حق ہے اس میں بہن کا دینا چاہتے ہیں، بہنوں کو، قریبی رشتہ داروں کو۔ یہ سب مسکینوں کا حق ضرور ہے، قرابت داروں کو اس میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا جو مال ہے پاکیزہ مال ہے، صدقے کی نیت سے، خیرات کی نیت سے دینا دلانا۔ آج ہمارے خاندانوں میں دوری کا ایک اہم سبب یہی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتے۔ محتاج ہیں ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں بہت ہیں، اچھے اچھے لوگ محتاج ہیں، ان کا خیال ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ کلّ کرچی ہمارے پاس تمل ناڈو میں ہے، وہ دور بھی نہیں ہے، وہاں جو ہے یہ گھر میں 4 لڑکیاں ہیں شادی کے، رشتہ نہیں ہو رہا تھا، عمریں بڑی ہو گئی، قریب میں واقعہ پیش آیا ہے، وہ ایک بہن نے قرآن پھاڑ کر کے نالے میں لا کے پھینکا، اور جیسے آپ سننے کے بعد آپ کا خون کھولے گا، وہاں کے مسلمانوں کا خون بھی کھول گیا۔ لوگ تحقیق کیے، پوچھے کیا سبب، معلوم ہوا کہ 4 بہنیں ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، ان کی شادی کی عمریں ہو گئی، رشتہ آتا بھی ہے تو 25 سورن کے ساتھ جوڑا 25,000 روپے۔
اور وہ بھی کون؟ عائشہ عبداللہ، جو کوئی IAS IPS کی ڈگری نہیں ہے اس کے پاس، ہوٹل میں چائے ڈال رہا ہے، اس کے لیے بھی 25 سورن چاہیے، 25,000 چاہیے، ورنہ رشتہ نہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ آخر کار ایک ہندو آتا ہے، اس شرط کے ساتھ اپنے شادی کے لیے تیار ہو رہا ہے، تم کو قرآن پھاڑ کر کے پھینک کر آنا پڑے گا تب میں تم سے شادی کروں گا۔ عورت مجبور ہو کر یہ کام کر رہی ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ اس کا کام صحیح ہے، قرآن کی توہین، نعوذ باللہ، لیکن میرا معاشرہ کہاں تک پہنچا؟ ہم جو ہے کہاں تک ہر معاملے میں پیسہ پیسہ پیسہ، شادی بھی کرنا ہے تو پیسے کہاں سے آئیں گے، کتنا آئیں گے؟ یہ بے غیرتی ہے میری قوم۔ رشتے کے ذریعے سے، غریب بچیوں سے، جہیز کے نام سے، رسم کے نام سے، اسی وجہ سے ہمارے بچیوں کی عمریں 25 بھی ہو جاتی، 30 بھی ہو جاتی، رشتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ حالت ہے خاص کر ہمارے ماحول میں۔ دور کی بات نہیں بولا میں، ہمارے تمل ناڈو کی بات بول رہا ہوں۔ ساؤتھ سائڈ کے اندر جہیز کی لعنت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس کی خاص کر یہ سب ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، خاص کر غریبوں کا معاملہ بہت۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے 7 لاکھ سے بڑھ کر مسلم لڑکیاں باقاعدہ جو ہے غیروں کے حوالے ہو چکی ہیں، ان کے گھروں تک پہنچ چکی ہیں۔ 7 لاکھ سے بڑھ کر عورتیں۔ پرسوں جو ہے حضور میں ہمارے ایک مسلم نوجوان بتا رہے تھے، ایک مہینے میں مولوی صاحب 30 لڑکیاں حضور سے غائب ہو گئی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ پیسہ پیسہ پیسہ، جہیز جہیز جہیز۔ ہم لوگوں نے صرف قرآن اور حدیث کو خطبہ عید، درس قرآن، درس حدیث ایک تماشا سمجھا، سنتے ہی چلے جاتے۔ عملی زندگی میں اسلام نہیں آتا، پریکٹیکل لائف میں اسلام کہاں ہے ہمارے پاس؟ ہر چیز میں پیسہ پیسہ پیسہ۔ اسی وجہ سے مرتد ہو رہی ہیں ہمارے گھر کی بچیاں۔ کیا آپ کو پسند ہے یہ چیز؟ ذرا سوچو آپ لوگ، اگر ہر آدمی پیسہ ہی دیکھا تو کیا ہوگا میرے دوستو؟ یا مرد وہ ہے جو کما کر کے اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، وہ مرد نہیں ہے جو عورت کے ذریعے سے پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ نامرد ہے میرے دوست، نامرد ہے، بھکاری ہے وہ شخص۔ اس لیے یاد رکھو، مسلم معاشرے کو سوچنا پڑے گا، خاص کر کے رشتہ داریوں میں۔ حالانکہ ہم کو معلوم ہے ہمارے گھروں میں کس کس کے گھر میں بچیاں آئیں، پلائیں، اس کے باوجود ہم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ معلوم ہے فلاں گھر میں کریں گے تو کیا بھی نہیں ملے گا، اس لیے بڑے سے بڑے گھر میں تلاش، بڑے سے گھر میں رشتہ تلاش کرتے ہیں ہم لوگ، نعوذ باللہ۔ یہ سب چیزیں اچھی نہیں میرے دوست۔ معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، اس کا اہم سبب جب اللہ کا عذاب آئے گا کوئی نہیں بچے گا، سب مل کر جو ہے تباہ و برباد ہو جائیں گے اللہ کے عذاب عام کے اندر۔ یاد رکھو، اسلام کو یاد رکھو، دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں اسی میں ہیں کہ ہم صرف اور صرف مسلمان بن کر زندہ رہیں، ہماری زندگی میں اسلام نافذ ہونا چاہیے۔ قرابت داری کی بات بتا رہا تھا میں آپ کو، قرابت داری بہت اہم چیز، اس کی فضیلت دیکھو، حدیث آتی ہے من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، یہ حدیث بھی بخاری میں ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو چاہتا ہے کہ عمر میں اضافہ ہو، برکت ہو، جو چاہتا ہے روزی میں برکت، 2 چیزیں چاہتے ہیں آپ کو، عمر میں بھی اضافہ، آپ کی روزی میں برکت ہو، آپ نے فرمایا فلیصل رحمہ، رشتوں کو جوڑے وہ شخص۔ رشتوں کو جوڑنا، رشتے کو جو ہے ہر معاملے میں یاد رکھنا، غریبی رکاوٹ نہیں بننا میرے دوستو۔ قرابت داری میں کیوں جو ہے قرابت داری ہماری کمزور ہے؟ اس کے 4 اسباب ہیں۔ ایک سبب غربت، دوسرا سبب جہالت، تیسرا سبب دین سے دوری، چوتھا سبب اخلاق رذیلہ، برے اخلاق، برے عادات۔ عام طور پر رشتوں میں کمزوریاں اسی وجہ سے آتی۔ بعض مرتبہ لوگ کیا سمجھتے ہیں غریب ہو گیا تو اس کا قصور ہے، صاحب حیثیت جو مالدار ہے اپنے غریب رشتہ دار کو رشتہ دار بولنا نہیں چاہتا، گویا کہ اس کا اسٹیٹس کا معاملہ ہے، نعوذ باللہ۔ کیا ہوا بھائی؟ اللہ آپ کو آج دولت دیا ہے، کل اسے دے سکتا ہے، وہ جس کو چاہے عزت سے نوازے، جس کو چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے حکومت سے نوازے، جسے چاہے اللہ بے دخل کرے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ یاد رکھ لو، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
پیسے سے حاصل نہیں ہوتا، غریبی جو کسی کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ دوسرا سبب جہالت، لوگوں کو عام طور پر قرابت داری کے حقوق نہیں معلوم، رشتہ داریوں کے حقوق نہیں معلوم، جو فضیلتیں جو بتایا ہوں عام طور پر نہیں معلوم ہے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ تیسرا سبب جو بتا رہا ہوں کہ خاص کر لوگ جو ہیں ایسے بھی ہو گئے ہیں، بہت سارے اخلاق کی خرابیاں ہیں، بے حیائی، برائی، ایسی چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اس وجہ سے بھی بعض مرتبہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں قرابت داری میں۔ تو دین کا معاملہ ایسا ہے، کسی میں برائی ہے تو اسے پردہ ڈال کر چھپانا، اس کی اصلاح کرنا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے میرے دوست۔ عیب کو چھپانا، من ستر مسلما سترہ اللہ فرمایا، عیوب کو اچھالنا نہیں ہے، عیوب کو چھپانا ہے میرے دوست، اس لیے کہ ہمارا ہے، اپنا ہے، ہم جو ہے ایک دوسرے کے عیوب کو پروردہ پوشی کے ساتھ ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش کرنا۔ دین سے دوری بھی ایک سبب ہے، دین سے دوری عام طور پر لوگ اسلام کو برائے نام استعمال کرتے، ماہ رمضان میں مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر رمضان کے بعد عام حالت وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی، اب بھی حالت وہی حالت ہوتی۔ اس کی وجہ سے بھی خرابت داریوں میں کمزوریاں، دوریاں سب پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، دولت، جہالت، دین سے دوری یا اخلاق خبیثہ، اخلاق رذیلہ، یہ سب چیزیں رکاوٹ نہ بنیں۔ اس لیے اپنا قرابت داروں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہی چیز اللہ کے پاس ہم کو جواب دینا ہے۔